بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن آدم چینل کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے فلسطین کے اہم شہر غزہ کے حوالے سے۔ غزہ 400 سال پرانی ایک آباد سرزمین کا نام ہے۔ یہ دراصل ایک کنعانی بستی تھی۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ اس علاقے پر مختلف خاندانوں، سلطنتوں اور لوگوں نے حکومت کی۔ بارہا یہ شہر تباہ بھی ہوا اور آباد بھی ہوا، لیکن آج ہم مختصراً آپ کو غزہ کی تاریخی حیثیت اور پس منظر سے آگاہ کریں گے۔ دوستان عزیز، غزہ قدیم اور تاریخ شہر ہے جو اسرائیل اور مصر کی سرحد پر میڈیٹرینین سی کے علاقے کی تنگ ساحلی پٹی پر واقع ہے۔ غزہ شمالی افریقہ، عرب ممالک اور یورپ کے درمیان اہم تجارتی راستہ رہا ہے۔ غزہ 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی پٹی ہے۔ یہاں کی آبادی 23 لاکھ ہے، اس لیے اسے دنیا کی گنجان ترین آبادی والا علاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ غزہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مضبوط، سٹرونگ۔ قدیم مصری زمانے میں غزہ کو انعامات کا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ خلیفہ اول، خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ شہر فتح ہوا اور اسلامی سلطنت میں شامل کیا گیا۔ اموی اور عباسی دور خلافت میں بھی غزہ کو اہم انتظامی حیثیت حاصل رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم نے بھی اس پر 5 سال تک حکومت کی تھی۔ غزہ اور فلسطین وہ مقدس مقامات ہیں جہاں پر بے شمار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ورود ہوا اور یہیں پر ان کا مدفن بنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کی قبر مبارک بھی غزہ میں ہے، جس کی نسبت سے غزہ کو غزہ ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ غزہ کا شہر 2 حصوں میں تقسیم ہے، جس کے ایک حصے کو غزہ پٹی اور دوسرے حصے کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے۔ غزہ شہر کے 7 دروازے ہیں، جن کے نام باب اقصان، باب دارم، باب بہار، باب مرناس، باب بلادیہ، باب خلیل اور باب المنتار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں غزہ میں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر ہوئی جسے مسجد عمر بھی کہا جاتا ہے۔ غزہ وہ سرزمین ہے جہاں پر بہت سے علماء، فقہا، اذکیاء نے ڈیرے لگائے۔ فقہ شافعی کے بانی محمد ادریس شافعی بھی غزہ میں پیدا ہوئے۔ سن 1917 تک غزہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم کے بعد جب شکست ہوئی تو یہ علاقہ برطانیہ کے زیر تسلط آ گیا۔ 1919 کو پیرس امن کانفرنس میں یورپی طاقتوں نے اس ڈر سے کہ کہیں ایک متحدہ عرب سلطنت وجود میں نہ آ جائے، پورے خطے کو تقسیم کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین کی قسمت کا فیصلہ نئی نویلی وجود میں آنے والی اقوام متحدہ کی جھولی میں ڈال دیا۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے یہ تجویز پیش کی کہ 55% حصے پر یہودی اپنی ریاست بنا سکتے ہیں۔ دوستان عزیز، غزہ کو تہذیبوں کا چوراہا بھی کہا جاتا ہے۔ غزہ کی پٹی کے مغرب میں بحیرہ روم، جنوب مغرب میں صحرائے سینا، مشرق میں شام، جبکہ شمال مشرق میں بیت المقدس واقع ہے۔ اس مختصر پٹی کا 11 کلومیٹر کا علاقہ مصر سے ملتا ہے۔ غزہ شہر کئی بیرونی حملوں اور جنگوں کی وجہ سے بار بار تباہ و برباد ہوا۔ یہاں کئی ہولناک زلزلے بھی آئے۔ 1224 میں غزہ شہر شدید زلزلے کی لپیٹ میں آیا اور مکمل طور پر تباہ ہو گیا، جو بعد میں نئے سرے سے آباد ہوا۔ عالمی طاقتیں امریکہ اور برطانیہ وسیع تر اسرائیلی ریاست کے قیام کے لیے غزہ کو بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اسرائیل نے کئی سالوں سے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ دوسری طرف مصر نے بھی غزہ کی ناکہ بندی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ کی برسر اقتدار تنظیم حماس نے اس ناکہ بندی اور اسرائیلی مظالم سے تنگ آ کر اسرائیل پر اچانک حملہ کر کے 200 کے قریب افراد کو یرغمال بنا لیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل کو مجبور کر کے ان مظالم اور ناکہ بندی میں خلاصی حاصل کی جا سکے۔ لیکن اسرائیل نے ہٹ دھرمی کرتے ہوئے غزہ پہ تاریخ کی خوفناک ترین بمباری کر کے
50% غزہ کو خنڈر بنا دیا۔ یہ تھی غزہ کے متعلق مختصر ترین اور اہم ترین معلومات، جس کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ دوستان عزیز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں تک ضرور پہنچائیں اور ہمارے چینل ابن آدم کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ایسی معلوماتی مستند اسلامی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔